ٹی ایل پی کی آنے والی ہر نئی خبر کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جڑے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ریگولر ویڈیوز پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں تہاڈا بھائی حافظ بابر، تسی دیکھ رہے ہو اپنا چینل بہار مدینہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے میرے قائد نو او مرتبہ و مقام عطا کیتا، میرے قائد نو او شانہ تے عزتاں عطا کیتیاں کہ رب جلیل دے کرم تے فضل دے نال میرا قائد اج ایک پاکستان دا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام دا ایک عظیم لیڈر بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ نے وہ مرتبہ و مقام عطا کیتا ہے میرے قائد نو کہ او میڈیا جڑی کہ کل عدم کہندی رہی ہے میرے قائد دی جڑا نا جماعت نو، ساڈی تحریک لبیک نو کل عدم کہندے رہندے سن، اج او میڈیا ترس رہی ہے میرے قائد دا انٹرویو لین لی۔ ناظرین گرامی، اب جڑا نا ایک بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ بکواسا کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والے جڑا نا معاہدے تو پیچھے ہو گئے نے، جڑا انہاں دا اصل مقاصد سی، جڑا اصل معاہدہ سی، جنہاں دا اصل نعرہ سی، وہ تو پیچھے ہو گئے نے۔ جڑا کہ اصل جڑا انہاں دی وجہ سی او کی سی کہ فرانس دے سفیر نو ملک بدر کرنے والا، او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، او علماء فرمایا جڑا نا قائدین فرماندے نے کہ انہاں دا پہلے دن تو یہ مطالبہ نہیں سی کہ فرانس دے سفیر نو ملک باہر کڈو، پہلے دن تو یہ مطالبہ نہیں سی، مطالبہ اے سی کہ پارلیمنٹ وچ جڑا نا بل پیش کرو فرانس دے سفیر دے متعلق، کہ وہ بل پیش کر دیتے انشاءاللہ ہو جائے گا جلدی، کے بل پیش ہو گیا انشاءاللہ، بحث بھی ہوئے گی، پھر انہوں تے جڑا نا ڈپینڈ کیتی جاندی ہے کہ وہ کنی کو حضور دی محبت رکھتے ہیں، او جڑا پارلیمنٹ لیڈر جنہاں نو کہ اسی عوام نے منتخب کر کے اگے بھیجے ہے، او جڑا نا انہوں تے ڈپینڈ کیتا جاندا ہے کہ او جڑا نا اگے کی دستے ہیں کہ کنی کو محبت رکھتے ہیں حسین دے نانے دے نال، یہ انہوں تے انشاءاللہ امید ہے کہ میرے قائد دا خواب سچا ہوئے گا تے فرانس دا سفیر تو دفع ہوئے گا انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، میں اپنے عظیم لیڈر دی عظیم گفتگو لے کے حاضر ہویا کہ جمیل فاروقی یوٹیوب چینل والے انہاں نو میرے قائد نے انٹرویو دیتا ہے، تے انہاں نو میرے قائد نے کی دسیا ہے، کی اعلان کیتا تے کی بہادری تے جرت دسی ہے، اور تسی جڑا نا اس ویڈیو نو آخر تک ویکھنا ہے، ویکھ کے شیئر بھی کرنا ہے۔ میں وہ ویڈیو لے کے حاضر ہویا جڑی کہ جمیل فاروقی صاحب نو میرے جڑا نا قائد نے انٹرویو دیتا ہے، تے اس ویڈیو نو زیادہ زیادہ آگے شیئر کرنا ہے، چینل نو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نویں ویڈیو وچ، اُنی دیر تک اپنے بھائی نو اجازت دو، دعاواں چ یاد رکھنا ہے۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پئی آخر تک ویکھنی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب رہائی کے بعد کافی لوگوں سے بات چیت کر چکے ہیں۔ آج ایکسکلوسیولی جمیل فاروقی آفیشیل پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس 1-on-1 گفتگو میں۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام فاروقی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ رہا ہو کے واپس آئے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس مبارک میں آپ نے باقاعدہ طور پر شرکت بھی کی ہے، اور جس وقت آپ پابند سلاسل تھے میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ 19 تاریخ سے ایک آدھ دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے ہی ممکن ہو پائے گا جو صورتحال بن پا رہی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے، اور آپ اپنے کارکنان میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فاروقی بھائی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تمام معاملات کے لیے الحمدللہ رب العالمین، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب یہ فرما دیجئے کہ آپ کا اتنا عرصہ پابند سلاسل رہنا یقیناً ایک بہت بڑا جھٹکا تھا کارکنان کے لیے، ان کو کس طرح سے دلاسا دیں گے جو آپ کے پاس آ نہیں پائے اور دور دراز موجود تھے؟ جی، جو دور دراز موجود ہیں اور جو میرے پاس نہیں ابھی تک ملاقات ہو پائی، ان سب کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں، لیکن میرا ذہن ابھی ان لوگوں کے درمیان ہے جو ابھی تک پابند سلاسل ہیں، ابھی کافی سارے لوگ، اور جو لوگ ابھی تک باہر نہیں آ سکتے، اور جو لوگ مضروب ہیں یعنی زخمی ہیں ان کے ساتھ، اور جو شہداء کے ورثاء آئے ہیں ان کے ساتھ میں ابھی تک تو مصروف ہوں، اور کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ آ جا رہے ہیں، لیکن زیادہ میری مصروفیت وہی لوگ اور توجہ کا مرکز وہی لوگ ہیں، اور کام کا مرکز بھی جو لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں ان کے لیے صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جو بھی قانونی معاملات ہیں ان کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک معاہدہ ہوا،
آپ کو لگتا ہے کہ معاہدے پر 100% عمل درآمد جو بھی حکومت نے آپ کے ساتھ معاہدے کے پوائنٹرز رکھے تھے اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے؟ جی بہت سارا باقی ہے جی، ابھی تک بہت سارا باقی ہے، اور بات چیت کے ذریعے صاف ظاہر ہے وہ معاہدہ ہوا، اور بات چیت کے ذریعے انشاءاللہ وہ آگے چیزیں حل ہو رہی ہیں۔ رائٹ، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا جس وقت آپ رہا ہوئے اس سے کچھ دن پہلے، کہ جیسے تحریک لبیک پاکستان اس اپنے پوائنٹر سے پیچھے ہٹ گئی ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا لوگوں نے اس میں افواہ پھیلائی ہے، بات کو آگے بڑھایا ہے؟ جی لوگوں نے مکمل افواہ پھیلائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تحریک لبیک پاکستان پہلے ہٹی تھی نہ اب ہٹی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اب قانونی اور پارلیمنٹرین ہو چکا ہے۔ اب تو وہ سارے پارلیمنٹ کے افراد کے اوپر ذمہ داری آ چکی ہے جن کو پوری قوم نے اعتماد دے کر پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ وہ 33 قوانین تو پاس کروا رہے ہیں، وہ سارے کام تو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور زبردستی اپوزیشن بھی زور لگا رہی ہے کہ وہ نہ پاس ہوں۔ لیکن ایک قانون ناموس رسالت کا ہے، اور ناموس رسالت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے ہے، جو متقاضی ہے تمام اس امت کے ترجمانی کے لیے، اور وہ تقاضا کر رہا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین اس میں یک آواز ہو کر اس کے اوپر آواز دیں اور اس کو سامنے پیش کریں۔ اس میں بددیانتی کا جو عنصر ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اتنا ہی ہے جتنا حکمران جماعت کی طرف سے ہے، اور یہ اس میں کوئی بھی ہمیں ابھی تک اخلاص نظر نہیں آ رہا جانبین سے کہ کوئی بھی مخلص ہو وہ ناموس رسالت کے مسئلے کو آگے عالمی سطح پر، کہا تو جاتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں، بھائی عالمی فورم تو علیحدہ بات، تم اپنی پارلیمنٹ میں اس بل کو پیش کر کے اس کے اوپر فیصلہ تو کرواؤ۔ بالکل درست، 100% درست۔ تو یہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ اب ہم جو عوام اور لوگوں اور عاشقان رسول کا تھا، انہوں نے اب ملک کے ذمہ داران جو سب سے ذمہ داران ہیں ایوان بالا کے سپرد کر دیا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کریں۔ قوم کا فیصلہ تو یہ ہے، اس کے لیے جانیں بھی دی گئی ہیں، اس کے لیے ہر طرح سے جو بھی سختیاں تکلیفیں مشکلات تھیں وہ اٹھائی گئی ہیں۔ بھائی اب آپ کے لوگوں کے سپورٹ کیا گیا ہے، صرف آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچانے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو یار آپ ایک پارلیمنٹ کی ممبرشپ کے لیے، ایک وزارت کے لیے، ایک جناب کچھ بھی ایک TADA کے لیے آپ رکے ہوئے ہیں ابھی تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے ایک بل کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا اب ان لوگ ذمہ داران پر ہے جن کے ذمہ یہ کام آ چکا ہے۔ اگر وہ نااہلی اور کریں گے تو قوم کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا، اور قوم ان کو جوتے مارے گی اگلے سارے معاملات میں کہ تم کون لوگ تھے جنہیں ہم نے ایک مسئلہ کہا تھا بیک آواز ہو کر پوری قوم نے کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ حل کر دو، اس کے اوپر فیصلہ کر دو۔ فیصلہ جو بھی آئے تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو کہ آئندہ کے بعد نہ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو سکیں نہ کچھ بھی ہو، تاکہ جب بھی کوئی کسی ملک میں ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں نہ احتجاج کی ضرورت پڑے، قانون موجود ہو، اس قانون کے تحت چیزیں چلتی رہیں۔ تو ہم نے قانون کا رستہ ان تمام ذمہ داران کو دے دیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اب ناموس رسالت کے مسئلے کو کہاں لاتے جاتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عالمی عدالت میں اور عالمی ایوانوں میں ہم یہ بات اٹھائیں گے، بھائی اپنے ملک میں ایک آواز اٹھا دو، اس کا فائدہ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہوگا۔ اب حافظ صاحب میں بڑا امپورٹنٹ آپ سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں اور مجھے آپ سے تفصیلی اس کا جواب چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے حکومت وقت اور ایک ہوتی ہے کسی اپنے بندے کی ذاتی خواہش۔ I'm talking about فواد چودھری صاحب۔ جس وقت آپ ریلیز ہوئے ہیں اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے اس میں کہا کہ ریاست نے ایک ٹیررسٹ گروپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور دوسری طرف حکومت آپ سے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہوئے آپ کو ریلیز کر رہی تھی۔ اب ایک بندے کی اپنی یہ خواہش نظر آتی ہے آپ کو، یا فواد چودھری صاحب کا یہ وتیرہ نظر آتا ہے کہ وہ ابھی تک ایڈمٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے نام کے سامنے سے کالعدم کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے، وہ اب باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کا سٹیٹس رکھتی ہے جیسے پہلے رکھتی تھی؟ تو یہ شخص کیا کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے آپ حافظ سعد صاحب؟ جمیل صاحب، بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ذاتی نظریہ، ذاتی سوچ، ذاتی مخالفت۔ یہ جو فواد چودھری ہے نا، یہ ان سب چیزوں سے بالا ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے پر ہیں جو ملک میں سکون اور چیزیں کو صحیح طرف امنی اور بدامنی کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم اور حکومت اور ریاست آپس میں دست و گریبان رہے۔ دیکھیں، انہوں نے ایک بڑا عجیب الفاظ
इस्तेमाल किया है कि रियासत पीछे हटी है। भाई रियासत पीछे नहीं हटी, ना हुकूमत, हमारा ये मकसद था कि हुकूमत को पीछे हटाना। तुम खुद हुकूमत में हो, तुम ये अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि हुकूमत पीछे हटी है? बात यह है कि कोई भी पीछे नहीं हटा। बात नामूस रिसालत की थी, ना किसी को पीछे हटाना मकसद था, ना किसी को आगे बढ़ाना मकसद था। हमने तो उन हाथों में वो फैसला दे दिया है जो आगे हाथ पड़े हुए हैं, जो आगे इस वक्त उम्मत के मुक्तदा मतलब कौम के एक लीडर्स हैं और जिनको कौम ने मुंतखब करके एक पार्लियामेंट में भेजा है, सियासी लीडर्स हैं, उनके हाथों में ये हमने सारी बात दी है। और फवाद चौधरी साहब का मसला ये है कि ये किसी ऐसे नजरिए और ऐसे एजेंडे पर हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल होना नहीं देने जाते, और ये देख रहे हैं कि इस जो पाकिस्तान अपनी हकीकी मानों की तरफ और जिस मकसद के लिए बना था, उस बामकसद लोग बाहर आए हैं और वो अपने एहतजाज के लिए आवाज उठा रहे हैं या अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और एक आवाज बहुत ऊपर सतह तक बुलंद कर रहे हैं, तो ये उनसे हजम नहीं हो पा रही। तो ये तो अब उनको देखना होगा कि नाअहली से बात आगे चली चुकी है। नाअहल तो ये सारे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन नाअहली होती है किसी की अपनी जाती हैसियत में। ये तो किसी बैरूनी एजेंडे पे बात कर रहे हैं कि इनको कोई किसी हवाले से भी अपनी कौम के अफराद ही कबूल नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आप बाहर से कोई इंपोर्ट करके भी बंदा लाए ना, तो वो भी ऐसी बात नहीं कर सका, अगरचे वो कहीं बाहर का भी हो, उसको पता हो कि मैंने मामलात अपने मुल्क में अपने तरीके से चलाने हैं। हमारे मुल्क के मसाइल, हमारे दीन के मसाइल हमारे अपने हैं, इन्हें हमने खुद हल करना है और हमारे मसाइल लोगों के लिए नहीं है। ये मसाइल हमारे हैं, ये जबान अमेरिका की बोलते हैं। मसाइल हमारे हैं, ये जबान वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट की बोलते हैं। जब मसाइल हमारे हैं, ये जबान उन जनाब यहूद नसारा के परवरदा लोगों की बोलते हैं जिन्होंने ये सारा मामला खराब करने की कोशिश की हुई है। और ये तो हमें लगता है कि ये तर्जुमान हमारे नहीं है, कि फ्रेंच गवर्नमेंट का तर्जुमान कोई बात कर रहा है या उनका कोई ऐसा आदमी है जो शख्स ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। इतने मामलात, इतने क्रूशल मामलात और इतने मुश्किल तरीन मरहले से कौम और मुल्क और मिल्लत को गुजरना पड़ा, उसके बाद ये एक शख्स ऐसा बयान दे, तो इसका मतलब है कि वो कम अज कम हमारे मुल्क का तो तर्जुमान नहीं है, या वो इस बात पर तो नहीं खड़ा हुआ कि इस मुल्क के अंदर सारी चीजें ठीक तरीके से चल सके।